سکون سے میں کر رہا ہوں مدحت حیدر سکون سے جنت میں ہو رہا ہے میرا گھر سکون سے جنت میں ہو رہا ہے میرا گھر سکون سے. اور اتنا بدر خاص بڑھنا چاہوں گا کہ بولے نبی یہ دیکھ کے منظر سکون سے بولے نبی یہ دیکھ کے منظر سکون سے حیدر اٹھا رہے ہیں در خیبر سکون سے. اور یہ مصرع بدر خاص چاہوں گا کہ دیکھا نہیں جہاں میں کبھی ایسا نمازی دیکھا نہیں جہاں میں کبھی ایسا نمازی سجدے ہوئے ادات ہے خنجر سکون سے سجدے ہوئے ادات ہے خنجر سکون سے. اور رومال زہرا مل گیا زانو شاہ بھی رومال زہرا مل گیا زانو شاہ بھی حر کا بدل رہا ہے مقدر سکون سے حر کا بدل رہا ہے مقدر سکون سے. اور ہے ساتھ کائنات کے مولا اسی لیے ہے ساتھ کائنات کے مولا اسی لیے کرتے ہیں جنگ مال کے عسکر سکون سے کرتے ہیں جنگ مال کے عسکر سکون سے. اور مکتب بتانا چاہوں گا کہ دیدار کربلا کی جو ہو جائے منتظر دیدار کربلا کا جو ہو جائے منتظر نیند آئے گی لہدی میں بھی مر کر سکون سے. اگرچہ وعدے پہ فضل خدا کے ہوتے ہوئے جناب سید رضوی کہتے ہیں کہ اگرچہ وعدے پہ فضل خدا کے ہوتے ہوئے فقط حسین اٹھے انبیاء کے ہوتے ہمیں دیکھنا ہے کہ لفظوں کا حقدار کون کون ہے اور جسے علی نے زبان دی ہو بولے گا ضرور. اگرچہ وعدے پہ فضل خدا کے ہوتے ہوئے فقط حسین اٹھے انبیاء کے ہوتے ہوئے. اور یہ مزاج عشق دیکھیں آپ کہ جہاں نبی صاحب تمار کی سنت ادا کرتے نظر آ رہے ہیں کہ اگرچہ وعدے پہ فضل خدا کے ہوتے ہوئے فقط حسین اٹھے انبیاء کے ہوتے ہوئے. اور میرے غرور محبت کی لاج رکھ مولا میرے غرور محبت کی لاج رکھ مولا تجھے پکار رہا ہوں خدا. چونکہ یہ مقام اور یہ جگہ اس وقت قبلہ کا نہیں ہے لیکن چونکہ ٹرین ہے ان کی اس لیے میں انہیں آواز دینے جا رہا ہوں. اور میری گزارش ہوگی کہ کعبہ سے جناب سید مولانا
माजिद रज़ा नजफ़ी साहब से कि आप आएँ और मंजूम नजराने अक़ीदत पेश करें। सलात में मोहम्मद व आले أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقبولين سلام الله عليهم أجمعين من كل يوم نحاض بقيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقالوا بالحق بسم الله الرحمن الرحيم طاهر البيت للطائفين والعاكفين وركع السجود. صلوات النبي ایک مرتبہ بابا صاحب علیہ السلام پڑھیں. چار مصرے آپ حضرات کی خدمت میں برائے نام نعت شریف کے کہ میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے. استاد محترم بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے 1 سال خدمت میں ہم نے علم حاصل کیا اور سب سے بہترین چیپٹر تھا عقیدہ. ماشاءاللہ سے آپ کی خدمت میں ہم نے ضام و ادب پڑھ کر کے ابھی عقیدے مضبوط کرنا کہ میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے, میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے, مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے. میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے, مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے, اور نبی کے آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ, نبی کے آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ, تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے. سلام پڑھے مل جل کے بابا سے. نبی کے آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ, تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے. اور جناب شیخ کا نام لیا تو 4 مصرے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوا چلوں کہ علی کا ذکر ہی شیوا ہے کیا کیا جائے, علی کا ذکر ہی شیوا ہے کیا کیا جائے, جناب شیخ کو کھلتا ہے کیا کیا جائے. علی کا ذکر ہی شیوا ہے کیا کیا جائے, اور جناب شیخ کو کھلتا ہے کیا کیا جائے. ملی جو بھیک تو ہنس کر فقیر یہ کہنے لگا, علی کے نام پر ملتا ہے کیا. ملی جو بھیک تو ہنس کر فقیر یہ کہنے لگا, علی کے نام پر ملتا ہے کیا کیا جائے. تو عبادتیں سرے بازار حج یہ کہنے لگی, عبادتیں سرے بازار حج یہ کہنے لگی, یہاں تو عشق ہی مہنگا ہے کیا کیا جائے, یہاں تو عشق ہی مہنگا ہے کیا کیا جائے. سلوات پڑھے مل کے بابا. اور دیکھیے گا 4 مصرے میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس آیت کے ذیل میں کہ جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے, پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا جناب ابراہیم سے مخاطب کیے کر جناب ابراہیم سے مخاطب کر جناب ابراہیم جناب اسماعیل کہ وَطَاهَرَ الْبَيْتِ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ, کہ میرے گھر کو پاک و پاکیزہ کرو, یعنی پاک و پاکیزہ گھر بناؤ. کس لیے؟ للطائفین والعاکفین, کس لیے؟ للطائفین یعنی اعتکاف کے لیے, والعاکفین اور طواف کے لیے. للطائفین یعنی طواف, للعاکفین یعنی کہ اعتکاف کے لیے, ورکع السجود
पाकीज़ा बनाओ, यानी पाको पाकीज़ा घर तैयार किया जाए, इबादत के लिए तैयार किया जाए। अब जरा गौर फरमाए, अमानतें जनाब इब्राहिम, जरा गौर फरमाए कि जनाब इब्राहिम ने खाना काबा की तामीर की है कि नहीं? तामीर कैसे की? जनाब इब्राहिम को जब हुक्म मिला है कि वो ताहरल बैती, पाक व पाकीज़ा घर बनाया जाए, वो ताइफीना इत्काफ के, वो ताइफीना तवाफ के लिए, वल आकिफीना इत्काफ के लिए, वल रुकई सुजूद रुकू और सजदे के लिए। अब जरा गौर फरमाए कि खाना काबा को बनाया जनाब इब्राहिम ने, और फरमाइएगा खाना काबा को बनाया जनाब इब्राहिम ने, और नबी करीम का जमाना आ गया। लेकिन गौर फरमाइए, इब्राहिम के जमाने से लेकर जनाब मोहम्मद मुस्तफा का जमाना भी आ गया। जनाब मोहम्मद मुस्तफा के जमाने तक जनाब इब्राहिम का जमाना और रसूल करीम का जमाना, दोनों जमानों में बहुत ज्यादा तवील वक्त गुजरा है कि जिसमें बहुत सारे नबी आए हैं, लेकिन किसी नबी ने उस खाना काबा के करीब जाकर न किसी ने रुकू किया है, न किसी ने सजदा किया है, न किसी ने इत्काफ किया है। अब जरा मैं खुदा की बारगाह में आकर परवरदिगार आलम के सामने दस्ते अदब को जोड़कर कहूं, हे मेरे खुदा, तूने इब्राहिम को हुक्म दिया कि परवरदिगार आलम का घर बनाया जाए, इत्काफ और तवाफ के लिए, रुकू और सजदे के लिए, इबादत के लिए, नमाज के लिए, रोजा के लिए, लेकिन किसी नबी ने हुक्म नहीं दिया कि खाना काबा के करीब जाकर नमाज पढ़ी जाए, किसी ने खाना काबा के करीब जाकर तवाफ करने का हुक्म नहीं दिया। यहाँ तक कि मूसा का जमाना गुजरा, ईसा का जमाना गुजरा, मोहम्मद मुस्तफा का जमाना आया, और विजय का जोड़ने पर मोहम्मद मुस्तफा का जमाना आया, और जनाब मोहम्मद मुस्तफा ने हुक्म नमाज और हज नहीं दिया था जब तक अली ना आ गए। भाई क्या जुमला कहना चाहता हूँ, जब तक अली ना आ गए परवरदिगार आलम माजरा क्या है फलसफा समझ में नहीं आया। अब अल्लाह कहना चाहता होगा, देखो पाकीज़गी दो तरह की होती है, एक ज़ाहिरी पाकीज़गी, एक बातिनी पाकीज़गी। मैंने इब्राहिम को हुक्म दिया कि बाहर के खाने काबा के तराफ को पाक करो, इबादत के काबिल अली की विलायत पाक करके इब्राहिम ने ज़ाहिरी तौर पर पाक किया, लेकिन इबादत के लिए पाक किया अली की विलादत में। अब जरा गौर फरमाइए, जनाब नबी करीम का जमाना आया और जनाब इब्राहिम के जमाने में हुक्म मिला। जनाब इब्राहिम ने पाकीज़गी की अमानत दुनिया को दिखा दी कि किस तरीके से खाने काबा को पाको पाकीज़ा रखा गया है। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, पूरी तमहीद मैं 4 मिसरे के लिए आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। जनाब इब्राहिम ने पाको पाकीज़ा घर बनाया कि नहीं बनाया? मोहम्मद मुस्तफा की शरीयत है, अहकाम भी है, कुरान की आयत भी है, इतना पाको पाकीज़ा बनाया, जुमला आपके खिदमत में इतना पाको पाकीज़ा बनाया कि खाना काबा के करीब कोई काफिर या मुशरिक गया क्या नहीं गया? कोई काफिर या मुशरिक आज तक गया या नहीं गया? हर मुसलमान यही कहेगा कि इब्राहिम ने खाना काबा को इतना पाक बनाया कि कोई भी खाना काबा तक कोई काफिर जा ना सका, मुशरिक जा ना सका। अगर जनता एयरपोर्ट पर कोई काफिर या मुशरिक पकड़ लिया जाए और नाम देखा जाए तो उसे वापस कर दिया जाएगा कि अभी हज का मौसम चल रहा है, बिजनेस का जमाना नहीं चल रहा है कि आते जाते कोई भी मुंह उठाकर चला आएगा। अभी यहाँ मुसलमान फकत आएंगे, इतना अमानतदारी पाकीज़गी में कि कोई काफिर और मुशरिक खाना काबा के करीब आ नहीं सकता। कोई खाना काबा के करीब आ नहीं सकता। यह जुमला बदल कर कह दिया जाए, काफिर मुशरिक तो आ नहीं सकता। या तारीख में कभी देखा गया हो कि काबा चलकर किसी काफिर के घर गया हो? कभी तारीख में देखा गया कि काबा चलकर किसी मुशरिक किसी काफिर के घर गया हो? आज तक नहीं देखा। अब जो
تو 4 مصرے آپ کی خدمت میں. محمد مصطفیٰ معصوم نبی، وہاں نبی نے خانہ کعبہ کو پاک کیا یا اللہ نے خود محمد مصطفیٰ کو معصوم بنا کر پاک کیا؟ نبی کے پاکیزگی میں اتنی طاقت کہ خانہ کعبہ آج تک پاک رہ گیا. کیا اللہ کی پاکیزگی میں شک ہو گیا؟ جملہ سنیے، اللہ کی پاکیزگی میں شک ہو گیا؟ کہا نہیں. خانہ کعبہ میں جب ولادت ہوئی ہے نا علی مرتضیٰ کی. اب جملہ اب آپ کے حوالے 4 مصرے پوری زحمت میں نے آپ کی دی ہے. اب تک خاموش رہیے گا لیکن 4 مصرے میں خاموش نہیں رہیے گا. تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لے کہ جناب مولا کائنات کی والدہ جب ولادت کی تاریخ قریب آئی ہے نا، اندھیری رات میں خانہ کعبہ کی طرف چلی ہے. اندھیری رات میں میں کہوں گا شہزادی شریف گھر کی عورتیں اتنی رات کو باہر نہیں نکلا کرتی. اب آپ تو اس شخصیت کی ماں ہے جو نجف اشرف کا مالک ہے. آپ کیسے باہر نکل کر آ گئی؟ عجب نہیں شہر کے شاعر آواز دیتا ہے. تاریخ کا مطالعہ کیا گیا تو بس 2 ہی وجہ نظر آئے ہیں اور کوئی وجہ نظر نہیں آیا. اتنی رات کو جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب گئی ہے. شاعر کہتا ہے کہ اس طرح سے رات میں نکلتا نہیں باہر کوئی. اس طرح سے رات میں نکلتا نہیں باہر کوئی. اس طرح سے فاطمہ بنت اسد تم کو گوارا ہوگا. میں جملہ عرض کر رہا ہوں مصر آپ کی خدمت میں کہ اس طرح سے رات میں نکلتا نہیں باہر کوئی. کس طرح سے فاطمہ بنت اسد تم کو گوارا ہوگا؟ یا تو تنویر امامت کے اشارے پہ چلی ہوگی 2 بجے، یا تو تنویر امامت کے اشارے پر چلی ہوگی، یا خود تمہیں خانہ کعبہ نے پکارا ہوگا. صلوات محمد والے بابا سے بلند صلوات پڑھیں آپ. بس آپ کی خدمت میں اتنا ہی صاحب لکھا تھا. انشاءاللہ پھر موقع ملا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. وقت نہیں ہے، مجھے نکلنا بھی ہے سفر کے لیے، لہٰذا پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے میرے خدا ہماری اس مختصر سے بات کو قبول فرما اور ہم چاہنے والوں کو دلوں میں بہتر سے بہتر طریقے سے محبت کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جو کمی رہ گئی ہے استاد محترم آپ کی خدمت میں موجود ہے اور آپ حضرات سے دعا ہے کہ تمام مومن و مومنات کے لیے شب میں خصوصاً جو لاچار و مجبور ہیں آپ ان کے لیے دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میں اندر صلوات بھیج دیں محمد میں آواز دے رہا ہوں جناب حیدر علی صاحب کو تشریف لائیں اور نذرانِ عقیدت پیش کریں بارگاہ امیر المومنین میں. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے. السلام علیکم. آپ سبھی کو 13 رجب بہت بہت مبارک ہو. 4 مصرے 13 رجب کے حوالے سے. برسوں کی انتظار کا کیسا صلہ دیا، برسوں کی انتظار کا کیسا صلہ دیا، برسوں کی انتظار کا کیسا صلہ دیا. 13 رجب کو کہا کعبے نے علی سے قبلہ آپ نے مجھے کعبہ بنا دیا. 4 مصرے نبی کے حوالے سے کہ ہر زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، ہر زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، فضا کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی.
ہر زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، فضہ کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی، پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی۔ آدمی کی خون کا پیاسا تھا آدمی، آدمی کی خون کا پیاسا تھا آدمی، عورت کو انگلیوں پہ نچاتا تھا آدمی، بیٹی کی گردنوں کو دباتا تھا آدمی، اس دور کے انسان کو انسان بنا دیا، کلمہ پڑھا پڑھا کے مسلمان بنا دیا۔ صحابی کے حوالے سے تلاوت ہوا تھا سکینہ کی 4 مصرے کہ کعبے کا سرف تیرا دادا ہے سکینہ، دین کا رہبر تیرا بابا ہے سکینہ، عباس کو ترائی پہ کیوں بھیج رہی ہو، کیا دریا الٹنے کا ارادہ ہے سکینہ، کہ کردار سے منور ہے تحریر سکینہ، ہر سمندر تیری جاگیر ہے سکینہ، ہر عمر کے احمد نے جھلایا تیرا جھولا، تو فاطمہ زہرا کی ہے تصویر سکینہ، گردن کی رسن باندھ کے کر دیتی اگر اشارہ، وہ تو بھائی کی امداد کے لیے خاموش کھڑی ہے، چاہے تو ابھی توڑ دے زنجیر سکینہ۔ مولا علی کے حوالے سے کہ مرحب کی ماں تڑپ گئی حیدر کے وار سے، مرحب کی ماں تڑپ گئی حیدر کے وار سے، جبریل کی نگاہ تھی بس ذوالفقار پر، میسم زباں کٹا کے بھی خاموش نہ رہے، دیکھنے والوں نے دیکھا میسم کو ڈال پر، کہ نبی جانے علی کیا ہے، علی جانے نبی کیا ہے، نبی جانے علی کیا ہے، علی جانے نبی کیا ہے، اندھیرے کیا بتائے گی مٹانے روشنی کیا ہے۔ زمانے کو علی والے سے ڈر نہیں، زمانے کو علی والے سے ڈر نہیں، یزید کے بچے کو خبر ہی نہیں، زمانے کو علی والے سے ڈر نہیں، یزید کے بچے کو خبر ہی نہیں، مٹا پائے گی کیسے حسینیت کو، یزید کے لشکر میں کوئی نر ہی نہیں۔ آج 4 مصرے مولا حسین کے حوالے سے کہ ایک دن بھی ایسا آئے گا، ایک دن بھی ایسا آئے گا، ستارہ میری قسمت کا جگمگائے گا، ایک دن بھی ایسا آئے گا، ستارہ میری قسمت کا جگمگائے گا، سفر ہے جاری اب بھی اس لیے میرا حسین مجھے کربلا بلائے گا۔ سفر ہے جاری اس لیے میرا حسین مجھے کربلا بلائے گا۔ جناب زلفی صاحب ہیں؟ خیال و فکر کی تہذیب کے سگن میں حسین، خیال و فکر کی تہذیب کے سگن میں حسین، ثبوت لوح نصیحت صدائے کن میں حسین، قلندروں کی زبان صوفیوں کے دھن میں حسین۔ لفظوں کی قدر کر لیجیے گا۔ خیال و فکر کی تہذیب کے سگن میں حسین، ثبوت لوح مسیحت صدائے کن میں حسین، قلندروں کی زبان صوفیوں کے دھن میں حسین، برہمنوں کے بھجن گیانیوں کے گن میں حسین، برہمنوں کے بھجن گیانیوں کے گن میں حسین، نظر رسول کی ہے اور مزاج رب کا ہے، نظر رسول کی ہے اور مزاج رب کا ہے، اسے دھرم میں نہ بانٹو حسین سب کا۔ جناب زلفی صاحب کو آواز دے رہا ہوں، منظر نذرانے کی طرف پیش کریں، ان کے استقبال کے لیے بلند تر سلام بھیجیں محمد وال۔ السلام علیکم۔ آپ سبھی کو جشن مولود کعبہ بہت بہت مبارک ہے۔ ذکر حیدر کیا سنایا جو برا مان گئے، ذکر حیدر کیا سنایا جو برا مان گئے،
فرش محفل کیا بچھایا جو برا مان گئے، فرش محفل کیا بچھایا جو برا مان گئے، خوش بہت تھے وہ مگر یا علی کہہ کر ہم نے، خوش بہت تھے وہ مگر یا علی کہہ کر ہم نے، ہاتھ جیسے ہی ملایا جو برا مان گئے، ہاتھ جیسے ہی ملایا جو برا مان گئے، اور جو ہمیشہ شہیداں میں نہیں روتے ہیں، جو ہمیشہ شہیداں میں نہیں روتے ہیں، ان کو قسمت نے رلایا جو برا مان گئے، ان کو قسمت نے رلایا جو برا مان گئے۔ نعرہ صلوات۔ وہ بلاتے رہے امداد کو آیا نہ کوئی، وہ بلاتے رہے امداد کو آیا نہ کوئی، ہم نے حیدر کو بلایا جو برا مان گئے، ہم نے حیدر کو بلایا جو برا مان گئے، فاطمہ بنت اسد اور علی کی خاطر، فاطمہ بنت اسد اور علی کی خاطر، در جو کعبے میں بنایا جو برا مان گئے، در جو کعبے میں بنایا جو برا مان گئے۔ نعرہ صلوات۔ مولا غازی کے شان میں کچھ کلام ہے۔ پایا غازی، پایا غازی حسین نے تسبیحوں میں وفا وفا کہہ کے، پایا غازی حسین نے تسبیحوں میں وفا وفا کہہ کے، چہرہ غازی کا چومتی ہے عالیہ بھی خدا خدا کہہ کے، تیرے لب پر طبیعت میں تو الہی ہے، تیرے لب پر میری گواہی ہے، کیا طبیعت میں تو الہی ہے، بن کے زہرا، بن کے زہرا بلاؤں گی تم کو غازی رضا رضا کہہ کے۔ سارے صلوات آپ کے غازی، سب کو مشکل میں جو بچاتا ہے، خود خدا کے جو کام آتا ہے، سب کو مشکل سے جو بچاتا ہے، خود خدا کے جو کام آتا ہے، لوری دیتا ہے، لوری دیتا ہے وہ علی، تم مشکل کشا کشا کہہ کے۔ نعرہ صلوات۔
ये महफिलें हैं यहाँ